أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. یہ طلاق دو ہی بار ہے، پھر روک لینا اچھے طور طریقے سے یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ لے لو جو دے چکے ہو انہیں کوئی شے، مگر یہ کہ دونوں خوف رکھتے ہیں کہ نہیں قائم رکھ سکتے اللہ تعالیٰ کی حدود کو. تو اگر تمہیں خوف ہے کہ نہیں قائم رکھ سکتے اللہ تعالیٰ کی حدود کو تو کچھ مذائقہ نہیں ان پر اس میں کہ فدیہ دے کر چھوٹ لے عورت. یہ ہیں حدود اللہ تعالیٰ کی، تو مت تجاوز کرو ان سے، اور جو تجاوز کریں اللہ تعالیٰ کی حدود سے تو وہ ہیں ظالم. پس اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں ہے وہ حلال اس کو اس کے بعد حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی زوج غیر سے. تو اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں کچھ مذائقہ دونوں پر کہ باہم مراجعت کر لیں، اگر گمان غالب ہو کہ قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود پر. اور یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کھول کر بیان فرما رہا ہے علم رکھنے والے لوگوں کے لیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اور جب طلاق دو تم نسواں کو، آپ پہنچیں وہ اپنی مدت مقرر پورا کرنے کو، تو روک لو اچھے انداز میں یا رخصت کر دو انہیں معروف طریقے سے، اور نہ روکو انہیں ضرر دینے اور تعدی کرنے کو. اور جو کوئی کرے ایسا تحقیق ظلم کیا اس نے اپنے اوپر. اور نہ بنا رکھو تم اللہ تعالیٰ کی آیات کی ہنسی، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے، اور جیسا کہ اس نے نازل فرمایا تم پر کتاب و حکمت سے، واعظ کرتا ہے وہ تمہیں اسی سے. اور تقویٰ پاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور معلوم رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہے ہر شے کا علم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم طلاق دو نسواں کو، آپ پہنچیں وہ اپنی مدت مقرر کو، تو نہ روکو انہیں اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے جوڑ سے جب کہ وہ باہم رضامند ہوں معروف طریقے سے. یہ واعظ ہے ان کے لیے جو رکھتے ہیں ایمان اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر. اس میں ہے تزکیہ تمہارے لیے اور طہارت، اور اللہ تعالیٰ کو ہے علم اور تم ہو لا علم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
ثم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں رضاعت کریں اپنی اولاد کو 2 سال کامل۔ جو کوئی ارادہ رکھے پوری کرنا رضاعت، اور مولود والوں پر ہے ان کا رزق اور کپڑے بمطابق معروف طریقے کے، نہیں تکلف کسی نفس پر مگر اس کی وسعت کے مطابق، نہ ضرر پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی طرف سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر ہے مثل اسی کے۔ پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانا باہمی رضامندی اور مشاورت سے تو نہیں کچھ مذائقہ دونوں کے لیے، اور اگر تم ارادہ کرو دودھ پلوانے کا اپنی اولاد کو تو نہیں کچھ مذائقہ تمہارے لیے، جب کہ تم دے دو انہیں جیسا دینا کیا معروف طریقے سے، اور تقویٰ پاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور تمہیں معلوم رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہے دیکھتا۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں ازواج تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن، پھر جب پہنچ جائیں وہ اپنی مدت مقرر کو تو نہیں کچھ مذائقہ تم پر اس میں کہ وہ کر لیں اپنے لیے معروف طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ جیسے تم اعمال کرتے ہو باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور کچھ نہیں مذائقہ تم پر اس میں کہ پیش کرو تم اشارتاً پیغام نکاح ان عورتوں کو یا چھپائے رکھو اپنے جی میں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور تذکرہ کرو گے ان کا، لیکن مت کرنا ان سے کوئی وعدہ پوشیدہ طور پر، مگر یہ کہ تم کہو کوئی بات معروف طور پر، اور نہ کرو عزم عقد نکاح کا حتیٰ کہ پہنچ جائیں قانونی طور پر مدت مقرر، اور معلوم رہے بے شک اللہ تعالیٰ کو ہے علم جیسا کچھ ہے تمہارے نفسوں میں، پس تم ہوشیار رہو اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا حلم والا۔ صدق اللہ العظیم۔